مسئلہ اس مودت کا ہے. مودت کیا ہے؟ آپ ڈکشنری اٹھائیں اور مودت کا ترجمہ دیکھیں. مودت اور محبت میں آسمان زمین کا فرق ہے. مودت اور محبت میں آسمان زمین کا فرق ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے، مودت کے مسئلے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو مودت کا ترجمہ کر سکے. جو مودت کا ترجمہ کر سکے، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو مودت کا ترجمہ کر کے، یعنی مودت کو آسان طریقے سے سمجھا سکے. مودت کیا چیز ہے؟ مودت کہہ رہے ہیں، محبت نہیں. میرے قرابت دار سے مودت کرو، یہ مودت ہے کیا؟ اب دیکھیں مودت کیا ہے. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بات صحیح سمجھ میں آ جائے. مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے. آپ بھی محبت کرتے، ہر انسان محبت کرتا ہے. ہم کبھی اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، کبھی والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کبھی ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، کبھی بچے اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، کبھی اولاد سے محبت کرتے ہیں، کبھی بھائی بہن کی محبت ہوتی ہے، کبھی بھائی بھائی کی محبت ہوتی ہے، کبھی بہن بہن کی محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں کی محبت بہت محبت ہے. لیکن یہ محبت ہے کیسی؟ یہ محبت ہے کیسی؟ محبت کہا جاتا ہے کہ اگر خدا کی محبت، جو خدا کی محبت ہے، اس کا رحم و کرم ہے، اسے اگر دیکھنا ہے تو ماں کی محبت کو دیکھو. جب ماں کی محبت کو دیکھو گے تو خدا کی محبت سمجھ میں آ جائے. کسی حد تک، کما حق ہو نہیں، کسی 1% سمجھ میں آ سکتی ہے. یعنی اگر اس دنیا میں اگر محبت کی مثال ہے تو وہ کون ہے؟ ماں ہے، جو اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے. بہت محبت کرتی ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے. لیکن اسی ماں کے لیے کہا جاتا ہے روز محشر، روز محشر جب ہم اور آپ اپنے نام اعمال لے کے کھڑے ہوں گے اور پریشان ہوں گے کہ بھائی ہمارے نام اعمال میں تو ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کچھ مل جائے، کہیں سے کوئی دے دے تو ہمارے اندر ایڈ ہو جائے، ہمارے نام اعمال میں کچھ بڑھ جائے. اگر کوئی اپنے میں سے تھوڑا سا مجھے دے دے. اب آپ سب کے پاس جائیں گے، دنیا میں جس سے آپ محبت کرتے تھے، دنیا میں جو آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار محبت کے لیے، وہ وہاں پہ یہ کہہ رہا ہے بھائی دنیا کی بات الگ تھی، یہاں کی بات الگ. یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس ماں کے پاس پہنچے جس ماں نے بہت محبت کیا، بہت ہی محبت سے پالا، محبت کے لیے مثال بنی. اس ماں سے کہا کہ میرے میں کچھ کمی ہے نام اعمال میں، آپ اپنے میں سے کچھ دے دیجئے. ماں نے بھی منع کر دیا، ماں نے بھی منع کر دیا. کہا یہ ہے محشر، یہ ہے محشر. محشر کہتے ہیں اسے جس میں ہوتی ہے نفسا نفسی کا عالم. یعنی ہر انسان اپنے میں پریشان، ہر انسان خود میں پریشان کہ ہم کیا کریں، کیسے جنت میں چلے جائے، کیسے جنت میں چلے جائے. یہ عالم محبت کرنے والوں کا، جو محبت دنیا میں کر رہے تھے وہ سب پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے. اب ہم ہو گئے پریشان، اب ہماری مدد کرے گا کون؟ اب رسول اسلام نے جو کہا تھا مودت اختیار کرو، تو یہ مودت ہے کیا؟ مودت کہتے اسے ہے، محبت کہتے اسے ہے جو دنیا میں ختم، دنیا میں زندہ ہے، ختم ہو گئے ہم، محبت ختم. مودت اسے کہتے ہیں جس مودت کو انسان اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاتا ہے، جس مودت کو لے کر کے قبر میں لے کے جاتا ہے، اسی قبر سے محشر میں لے کے جاتا ہے. ارے جہاں پوری دنیا والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں اہل بیت ساتھ پکڑ لیتے ہیں. جہاں پوری دنیا والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں اہل بیت ساتھ پکڑ لیتے ہیں. کیوں؟ اہل بیت یہ کہیں گے ہم نے تم سے، تم نے ہم سے محبت نہیں مودت کی ہے. محبت یہ ہے. دنیا، محبت دنیا میں ختم. ایک چیز کہتا چلا جاؤں، یہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں تو محبت جو دنیا میں ختم. ایک بات یاد رکھیں، محبت میں، محبت کی بات ہو رہی ہے تو جس نے، جو اپنے والدین کا نہیں ہو سکتا نا، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ ایک چیز لے لیں، آپ لکھ لیں. جو اپنے ماں باپ کے نہیں ہوتے وہ کسی کے نہیں ہوتے، کہیں کے نہیں ہوتے، کسی کے نہیں ہوتے
کہیں کے نہیں ہوتے, کسی کے نہیں ہوتے, کہیں کے نہیں ہوتے. رسول اسلام حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور علی امت کے لیے باپ, میں اور علی امت کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں, باپ کا درجہ رکھتے ہیں. اب اگر کوئی اپنے باپ کو ناخوش کر دے, محشر میں کیا ہوگا؟ بات چھوڑیے, دنیا والے کہنے لگیں گے کیسا بیٹا ہے نافرمان. ایک بیٹا دکھا تھا نافرمان, جناب نوح کا. باپ بلاتا رہا بیٹا آ جا, باپ بلاتا رہا بیٹا آ جا. بیٹے نے کہا نہیں آؤں گا, میں خود بچ جاؤں گا. کہا کیسے؟ کہنے لگا میں بہت لمبا ہوں. صرف تاریخ پڑھیں, میں بہت لمبا ہوں, مجھے طوفان نہیں ڈبا سکتے. ہوا کیا؟ پانی نے بڑھنا شروع کیا. اب وہ بھاگ رہے, نبی خدا پھر بھی کہہ رہے بیٹا آ جا, لیکن بھاگتا چلا جا رہا ہے. نبی کہہ رہے آ جا, کہا نہیں میں بچ جاؤں گا. نبی نے کہا بیٹا اب کہاں پناہ لے گا, پانی تو پہنچ چکا ہے تیرے سینے تک. کہہ رہا ہے بابا میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا, لیکن ڈوبوں گا نہیں. پہاڑ پہ چلا گیا. ارے ناقص العقل تو بھول گیا ہے, یہ پانی کسی اور کا نہیں, خدا نے بھیجا ہے. اب وہاں چلا گیا, پانی وہاں بھی موجود, ڈوبنے لگا. باپ بلاتا رہا بیٹا آ جا. بیٹے نے کہا نہیں آؤں گا. باپ نے کہا آ جا, بیٹے نے کہا نہیں آؤں گا. لاسٹ میں ہوا کیا؟ باپ بلاتا رہا, بیٹا نہیں آیا. آخر میں ڈوب کے غرق ہو گیا, ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ اگر باپ بلائے آ جا تو آ جانا چاہیے, زبان درازی نہیں کرنی چاہیے. صلوات بھیجت مدے آل محمد. اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ بہت جلدی میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا دوں. اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ایک نوحہ چلا ہے نا, آپ سب نے سنا, دل خوش ہو جاتا ہے. کیا پورا زمانہ کہے گا یا حسین, پورا زمانہ کہے گا یا حسین, کہے گا نا؟ آج کہہ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس مجلس کی سب سے اچھی چیز مجھے جو لگی یہاں پہ نا, یہاں پہ سب مل کے کر رہے ہیں. سب اس میں شریک ہیں, سب آ رہے ہیں, سب بیٹھے ہیں. بھیا مقصد حسین یہی تو تھا. آپ نے اپنی مجلس میں مقصد حسین کو زندہ کر کے دکھلایا کہ مقصد حسین کیا تھا. مقصد حسین تھا انسان کو, وہ انسان جو انسانیت بھول رہے تھے اور جانور کی صف میں کھڑے ہوتے چلے جا رہے تھے. حسین کا مظلوم کربلا کا مقصد یہ تھا, یہ انسان جو جانور کی صف میں کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اسے موڑ کے واپس اس صف میں لے آؤ جہاں پر میرے نانا کھڑا کر کے گئے تھے. وہ کون سی صف تھی؟ وہ انسانیت کی صف, وہ مسلمانوں کی اصل صف تھی کہ جہاں انسان کھڑا ہے, انسانیت کے ساتھ کھڑا ہے, وہی تو اللہ ہے, وہی تو اصل دین ہے, وہی تو حق ہے. لیکن جہاں انسانیت ختم ہوئی انسان سے, تو دھیرے دھیرے ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہے. مظلوم کربلا, آپ دیکھیں کربلا کا مارکا جو ہوا ہے نا, کربلا کا مارکا کوئی چھوٹا مارکا نہیں تھا. سلام بھیجا مجھے حسین پہ, مظلوم کربلا ہے, ان کی عظمت کو لاکھوں سلام. حسین سب کو نہیں ملتے ہیں, حسین سب کو نہیں ملتے ہیں, سب کو نہیں ملتے ہیں. جسے مل جائے وہ نصیب کا دھنی ہے, وہ قسمت والا ہے. جسے حسین مل گئے, اور جسے حسین مل گئے, جس نے بہت کوشش کی ہے, صحیح کیا ہے, خود تاریخ کو دیکھا ہے, ڈھنڈورا ہے, تلاش کیا ہے, اس کے بعد حسین کو پایا, اس کے کیا کہنے, اس کی تو اور عظمت ہے. لیکن جس کو حسین مل گئے اسے زندگی مل گئی, جسے زندگی مل گئی اسے اب کیا چاہیے؟ مثال دوں, کربلا کے میدان میں ایک ایسا مجاہد, آپ سب پہنچ گئے ہیں, نہیں پہنچے تو میں ایک جملہ کہوں گا, آپ پہنچ جائیں گے. کربلا کے میدان میں ایک ایسا مجاہد جو اگر مظلوم کربلا کے ساتھ نہ ہوتا
منبر سے بیٹھ کے پورے بھروسے کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ایک پرسن کربلا کے میدان میں مظلوم کربلا کے ساتھ نہ ہوتے تو تا قیامت تک کے لیے لعنتی ہوتے، تا قیامت تک کے لیے لعنتی ہوتے۔ اگر وہ ایک شخص نہ آتے، وہ کون ہے؟ اور ایک شخص ایک لمحہ فکر کیا، غور کیا، دیکھا میں کہاں ہوں، سوچا سمجھا فیصلہ کیا ابھی جہاں ہوں یہ ہے نار، جہاں حسین ہے وہ ہے جنت، تو مجھے نار کو چھوڑنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ اب قسمت دیکھیں گے جناب حر کی، ایک رات ایک فیصلہ، وہ حر جو زندگی بھر کے لیے تا قیامت تک کے لیے لعنتی ہو سکتے تھے، علیہ السلام ہو گئے، علیہ السلام ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ چونکہ انہیں حسین مل گئے۔ اب جب حسین مل گئے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا پوسٹ کیا ہے، میں کس پوسٹ پہ ہوں۔ 1000 لشکر ان کے پیچھے، کس کے؟ جناب حر کے پیچھے، یہ سپہ سالار تھے۔ ہم 5 آدمی کی مل جائے سربراہی تو ہم اسے نہ چھوڑے بھائی، 5 آدمی میرے اندر کام کرتے ہیں، وہ 1000 کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ اور کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سامنے ہے کون، جو سامنے ملنے والا ہے وہ ملتا نہیں ہے۔ بھاگ لیا انہوں نے، کہا اگر سب کو ملنا ہوتا تو یہاں پہ بہت سے ہیں، لیکن حسین کسی کو ملے نہیں، ملے کسے؟ جناب حر کو، اور حر ہو گیا علیہ السلام۔ صلوات بھیجت مدے آل محمد کے۔ آخری زحمت ہے آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ، بس 1-2 باتوں کو پہنچا دوں آپ تک۔ مظلوم کربلا آئے کیوں تھے؟ سوال ہے نا، مظلوم کربلا آئے کیوں؟ دین بچانے کے لیے آئے تھے، امر بالمعروف نہی عنہ منکر۔ وہ پہلے جب مدینہ سے چلے ہیں تبھی انہوں نے کیا دیا تھا، یہ ہے۔ لیکن مظلوم کربلا آئے کیوں؟ ایک چیز ہے جس پر غور کرنے کی بات ہے، ایک چیز ہے جس پر غور کرنے کی بات ہے، غور کریں اس چیز کے اوپر۔ جب مظلوم کربلا آ گئے، آنے کے بعد جب سب شہید ہو گئے، سب کی شہادت کے بعد مظلوم کربلا آتے کہاں؟ اشقیاء کے پاس آتے ہیں، اور آ کر کے آخری بار اپنی حجت تمام کرتے ہیں، آخری بار، اور کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ، اچھا سوال کرنے سے پہلے کہتے ہیں پیسرے ساز سب کو خاموش کر، مجھے کلام کرنا ہے، مجھے کلام کرنا ہے، سبھی کو خاموش کر۔ اب جب پیسر سعد ہاتھ اٹھاتا ہے، جتنے لشکر والے تھے سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ حسین کچھ کہنے والے ہیں۔ اب پیسر سعد کہتا ہے، حسین میں نے سب کو خاموش کر دیا، اب آپ بولے کیا بولنا ہے۔ مظلوم کربلا کہتے ہیں، نہیں، کہاں سب خاموش ہو گئے، ابھی گھوڑے کے گلے میں جو گھنٹی بندھی ہے اس سے آواز آ رہی ہے، گھوڑے کے سم جو ہیں اس سے آواز آ رہی ہے، گھوڑے کے ٹاپوں سے آواز آ رہی ہے، یہ تو خاموش کر۔ اب پیسر سعد کہتا، حسین میں انسان ہوں، میری حکومت انسان کے اوپر ہے، میں انسانوں کا حاکم ہوں، گھوڑے جانور اور گھنٹی کے اوپر میرا بس نہیں، میں ان کا حاکم نہیں، میں انہیں خاموش نہیں کر سکتا۔ مظلوم کربلا کہتے، اچھا چل، تو انہیں خاموش نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں، تو انہیں خاموش نہیں کر سکتا۔ مظلوم کربلا ہاتھ بلند کرتے ہیں، ایک اشارہ کرتے ہیں، جو گھوڑا جہاں تھا وہی رک گیا، جس کے قدم جہاں تھے وہی جم گئے، جو گھنٹی جس جگہ تھی وہی رک گئی، گھوڑے ایک دم خاموش ہو گئے۔ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ہم خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ جب خدا نے ہمیں بنایا ہے تو اتنا اختیار دیا ہے کہ ہم جب چاہے جسے چاہے خاموش کر سکتے ہیں، ہر
حرکت میں لا سکتے ہیں. اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. ہم وہ ہیں. خاموش کرتے ہیں, سب خاموش. اب مولا پوچھتے ہیں, اچھا یہ بتاؤ, تم سب بتاؤ, کیا میں نے کچھ غلط کام کیا تمہارے ساتھ؟ مجھ سے کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ سب کہتے ہیں نہیں حسین. کہتے ہیں اچھا. پھر کہتا ہے میں نے دین محمدی میں کوئی تبدیلی کی؟ سب کہتے ہیں ایک زبان میں نہیں. یہ تاریخ ہسٹری ہے, سب کو پتہ ہے, تو نارمل چیز سب کو پڑھتے رہتے ہیں, نارمل چیز ہے. کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا؟ سب کہتے ہیں نہیں. اندھی بھی کیسے تھے؟ پھر کہتے ہیں حلال محمدی کو حرام کیا؟ کہیں گے نہیں. تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ میرے خون کے پیاسے کیوں ہوئے؟ میرے خون کے پیاسے کیوں ہوئے؟ آپ ایک بات بتائیں, میں یہاں آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے. آپ کے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں نا میں. مقصد کیا ہے میرا؟ مجلس پڑھنے کا. اب جیسے میں یہاں آ گیا تو ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب آپ آ گئے تو استخارہ دیکھ دیجیے. ہم نے استخارہ دیکھ دیا. ایک صاحب آئے, مولوی صاحب آپ آ گئے تو دعا تھوڑا کروا دیجیے ہمارے بچے کے لیے, شفا مل جائے. ہم نے دعا کر دی. ایک صاحب آئے کہنے لگے مولانا صاحب آپ جب آپ آ ہی گئے ہیں تو یہ مومن تھے جن کا انتقال ہو گیا, نماز جنازہ پڑھا دیجیے. چلو ہم نے نماز جنازہ بھی ہم نے پڑھا دیا. پھر ایک صاحب آئے کہنے لگے مولانا صاحب آپ جب یہاں آ ہی گئے تو استخارہ دیکھ دیجیے. ہم نے استخارہ بھی دیکھ دیا. آپ ایمانداری سے بتلائیں میں آیا کیوں تھا یہاں؟ میں آیا تھا یہاں مجلس پڑھنے کے لیے. کام کتنے لیا گیا مجھ سے؟ مجلس کو لے کر کے 5, مجلس کو چھوڑ کر کے 4. ٹھیک, 4 کام لیا گیا مجھ سے. کیا یہ مجھے بتایا گیا تھا 4 کام نہیں؟ مولوی صاحب آپ کو مجلس پڑھنی ہے, میں یہاں آیا تو میں نے اور بھی چیزیں کر لی 4 چیزیں. یہ 4 چیزیں ہوئی کیوں؟ اگر میں یہاں نہ آتا تو کیا استخارہ دیکھتا؟ توجہ چاہتا ہوں, جہاں قسم جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ بات پہنچ جائے. اگر میں یہاں نہ آتا تو کیا نماز جنازہ پڑھا سکتا تھا؟ استخارہ دیکھ سکتا تھا؟ دعا کر سکتا تھا؟ کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہاں ہوں تو میں نے کر دیا. آیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے, یہ سب چیزیں ہو گئی. تو کوئی بھی کہے گا تو سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا صاحب آپ آئے تو تھے مجلس پڑھنے کے لیے, پڑھی مجلس, لیکن مجلس کے طفیل میں, مجلس کے طفیل میں, مجلس کے طفیل میں, ایک مجلس کے طفیل میں نماز جنازہ بھی پڑھا دیا, استخارہ بھی دیکھ دیا, دعا بھی کر دیا, عقد بھی پڑھ دیا, سب کچھ کر دیا. آیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے. اب مظلوم کربلا میں سب کچھ پوچھ لیا. اب کہتے اچھا بتاؤ تو مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ سب ایک زبان ہو کے کہتے ہیں اے حسین ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں, ہم تو آپ کے بابا علی, ہم تو آپ کے بابا علی کی دشمنی میں یہاں آئے. پتہ کیا چلا؟ مظلوم کربلا مدینہ سے مکہ, مکہ سے کربلا آئے تھے کیا بچانے کے لیے؟ ولایت علی, ولایت علی. اب جب ولایت علی بچانے آئے, سب کے سب جمع وہ تھے جو علی کو دشمنی رکھتے تھے, جو علی کو دوست نہیں رکھتے تھے, سب دشمن علی تھے. سب نے کہا چونکہ آپ کے بابا ہے علی لہذا اس لیے. پتہ یہ چلا اب جب ولایت علی کو بچایا, ولایت کو بچایا, تو اس کے طفیل میں نماز بھی بچ گئی, روزہ بھی بچ گیا, حج بھی بچ گیا, احکام دین بھی بچ گیا, اسلام بھی بچ گیا. مسئلہ یہ ہے, سب سے بڑی چیز یہ ہے, اس لیے چونکہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کے سارے اعمال قبول. جس کے دل میں علی کی, اور علی کی محبت کے لیے شرط نہیں ہے آپ کہیں بھی ہو, کسی بھی کہیں کے بھی ہو, کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو, گورے ہو کالے ہو, امیر ہو غریب ہو, کوئی بھی ہو, جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کے یہ سب قبول. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں اس کا کچھ بھی قبول نہیں. بس ربط مصائب کے لیے آخری جملہ آخری زمت تمام آتا چاہنے والا آ کر کہتا ہے, مظلوم چوتھے امام سوال کرتا ہے مولا یہ بتائیے آپ کے بابا جیتے یا ہارے؟ آپ کے بابا جیتے یا ہارے؟ تو مولا کہتے ہیں ایک منٹ رک جا میں جواب دیتا ہوں اس کا. اتنے میں اذان ہونے لگتی ہے, اذان ہونے لگتی ہے, اذان ہو جاتی ہے.
پھر مولا کہتا ہے چل نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے، پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے اب وہ پوچھتا ہے مولا بتائیے تو مظلوم کربلا جیتے یا ہارے، آپ کے بابا جیتے یا ہارے؟ پتہ ہے مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کچھ نہیں کہتے، ایک جملہ کہتے ہیں، قسم بخدا حسینی بیٹھے دیکھتا ہوں کیسے لیتے اس ایک جملے کو کہ مولا ایک جنگ کا وہ اپنی فتح کا اعلان کرے جملے سے۔ پوچھتا ہے مولا بتائیے نا آپ کے بابا جیتے یا ہارے، یزید ہارا ہے یا آپ کے بابا جیتے، کون کیا ہوا؟ مولا کہتے ہیں نماز پڑھ کے آ رہا ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے کون جیتا؟ نماز پڑھ کے آ رہا ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے کون جیتا؟ نماز پڑھ کے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بابا حسین جیتا، چونکہ نمازی تھا میرا بابا۔ نماز ہمارے گھر سے چلی، محمد مصطفیٰ لائے۔ اب جب نماز پڑھی جا رہی ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، جہاں جہاں بھی اذان کی صدائیں آ رہی ہیں اور پوری دنیا میں گونج رہی ہے، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ حسین کی وجہ سے ہے۔ اب اگر کوئی اذان تو دے لیکن حسین کو بھول جائے، اذان تو دے لیکن کہے حسین پہ رونا بھی درد، اذان تو دے لیکن کہے فرش عزا بچھانا بھی درد، اذان تو دے لیکن کہے حسین کے ساتھ رہنا بھی درد، اذان تو دے لیکن کہے کالے لباس پہنا بھی درد، اذان تو دے لیکن کہے حسین حق پہ نہیں تھے، اذان تو دے لیکن کہے یزید رضی اللہ۔ بھیا یہ کیسا معاملہ چل رہا ہے؟ جو دین کو ختم کرنا چاہ رہا تھا اسے دین میں ملا رہے ہو، جو دین بچا رہا تھا اس کا نام نہیں لے رہے ہو۔ لیکن کوئی لے نہ لے، جب خدا نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے، خدا نے جب ذمہ داری لے لی ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اور اس کے بعد اس نے ہمیں اور آپ کو خلق کر دیا تو مسئلہ ہی ختم ہے۔ صلوات بھیجو مطالب محمد۔ بہت ساری چیزیں ہیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ کربلا صرف سننے کا نام نہیں ہے، یہ میں اپنی ہر مجلس میں کہتا ہوں، کربلا سننے کا نام نہیں ہے، کربلا اپنانے کا نام ہے، کربلا بسانے کا نام ہے۔ کربلا کو اپنے دل میں بسائیے، اپنے سینے میں بسائیے، اپنی زندگی میں بسائیے اور زندگی کو کربلا بنائیے، جیسا ہمارے مولا چاہتے تھے کہ ہم انسان بن کے رہیں، ایک اچھی زندگی۔ بہت بڑی قربانی دی ہے اہل بیت نے۔